بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ جون میں پاکستان میں الیکشن کروانا چاہتا ہے، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں پاکستان میں الیکشن اکتوبر میں ہوں گے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، یہ غلام بیٹھے ہیں، کچھ غلط نہ کر دیں، لیکن ان سے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، وہ ہے پنڈی والے۔ راول پنڈی والوں میں لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ فوج پر تنقید کرنے کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکہ تو چاہتا ہے کہ خان کی اور فوج کی ٹکر ہو جائے۔ عمران خان کہتا ہے چور اور غلام کے نعرے تمہارے پیچھے رہیں گے، یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد میں عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ اجلاس۔ شہباز شریف تم باز نہیں آتے، حمزہ شہباز کا باجا بج گیا۔ الیکشن کمیشن کو خاص شخصیت کا فون آیا۔ جنرل فیض حمید کو جان بوجھ کر بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے دل سے فلاپ ہوائیں چل پڑی، پہلا استعفیٰ بھی آ گیا۔ کپتان نے تاریخ بدل ڈالی، دوست بھی اور دشمن بھی پاکستان کی فوج پر بھونک رہے ہیں۔ عمران خان سے بے وفائی کرنے والے عامر لیاقت پکڑے گئے، شرمناک ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اگر اللہ نے تمہیں کچھ عزت دی ہے تو اس عزت کا خیال نہیں رکھا تم نے۔ اللہ کی اطاعت ہی تم پر، کہ جس نے عمران خان کی ویڈیو لیک کی، ایک ہی طاقتور، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان کی عادت ہے، باپ ان کا نااہل اور سزا یافتہ ہے، بیٹی بھی نااہل ہے، سزا یافتہ ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ کون ہے جس کے رحم و کرم پر یہ بولتے ہیں؟ اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ جو جرنیلوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کوئی بڑی طاقت ان کے پیچھے ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں، یہ ضد کرتے ہیں یہ سیٹ بھی ہمیں دے دو، وہ سیٹ بھی ہمیں دے دو، اگر سیٹ نہیں دو گے تو ہم تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ یوکرین کی جو جنگ ہے وہ روس فتح کر لے گا، وہ جیت جائے گا۔ 5واں مہینہ چل رہا ہے، 11ویں مہینے تک جو بائیڈن ہے اور جو اس نے پاکستان کے ساتھ منافقت کی ہے، اس کو دل کا دورہ پڑے گا اور یہ ہسپتال میں ہوگا۔ امریکہ میں ایک بہت بڑی تحریک اٹھتی دکھائی دے رہی ہے، امریکہ ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ پاکستان سے اڈے لے کر افغانستان کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ طالبان تم اپنا فیصلہ واپس لے لو، نہیں تو امریکہ انتہائی سخت قدم اٹھائے گا۔ امریکیوں، تم یہاں پہلے 22 سال رکے رہے ہو، تم یہاں مکھیاں مارتے رہے ہو اور آخر میں منتیں کر کر کے گئے ہو ہمیں محفوظ راستہ دو، اب پھر پاکستان سے اڈے مانگتے ہو۔ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے، آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، پاکستان غلام نہیں ہے۔ یہاں آزاد لوگ رہتے ہیں، غیرت مند لوگ، دیندار لوگ، پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ تم بے ایمان ہو، یہودی ہو، دہشت گرد ہو، ہم ایمان والے لوگ ہیں، یہ بات تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی اڈے نہیں ملنے والے، ہم یہاں ایک امریکی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی تقریر نے راول پنڈی میں آگ لگا دی، آر پار کر دیا۔ اگلے 47 گھنٹے اہم ہیں۔ لندن میں نواز شریف کے پاس کون سا فیصلہ کرنے گئے تھے؟ کوئی بڑا فیصلہ کرنا تھا، یہ بات یاد رکھو۔ راول پنڈی والوں میں ایک بہت جوش والا لاوا پک رہا ہے، بہت گرم جوش والا لاوا ہے۔ ان کو سب پتہ ہے، ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اب کنٹرول کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے دی تو اتنے لوگ ہوں گے، جہاں تک نظر ڈالو عوام کا سمندر نظر آئے گا، سونامی نظر آئے گی۔ کمیٹی چوک سے لے کر لیاقت باغ سے لے کر پورا اسلام آباد اور راول پنڈی میں بہت بڑا جمع غفیر ہوگا۔ بندے ہی بندے ہوں گے، ساری سڑکیں بھری ہوں گی۔ پھر جس طرف خان صاحب کا دل ہوگا وہاں پر خان صاحب چڑھائی کر دیں گے، سب کچھ ملیہ میٹ کر دیں گے۔ پھر تو نئے الیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، پھر تو سونامی ہی ہوگی۔ خمینی میں سے سونامی ہوگی۔ دہشت گردی کے ایکٹ میں جو بائیڈن کے خلاف FIR درج کرواؤ۔ یہ نالائق حکومت ہے، نکٹھو حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، یہ کہاں FIR درج کر سکتے ہیں؟ امریکہ کے صدر کے خلاف ان کی ہمت نہیں ہے کہ FIR درج کریں۔ پاکستان کے جو محافظ ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، اس میں وہ دلیر انسان ہے، وہ شیر دل انسان ہے، جو بھارت کے اندر سے جتنے بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اور ایسے ہی امریکہ سے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سے جکڑ کر لائیں گے۔ اب امریکہ کا جنازہ نکلے گا۔ اس وقت یہ کہتے تھے ہمیں محفوظ راستہ دو، تم اس راستے کے قابل نہیں تھے۔ جتنے بھی افغانی مرے ہیں، تم نے دہشت گردی کی ہے۔ افغانستان کے لوگوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے کیوں ناراض ہوا؟ عمران خان کا بڑا پلان، پاک چین دوستی اور سی پیک پاکستان کا روشن مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا روشن مستقبل سی پیک ہے۔ سی پیک ہمارے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی اشارہ ہے۔ چین کی دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چین کی دوستی ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ مجھ سے امریکہ کیوں ڈرتا ہے؟ عمران خان نے راز بتا دیا، کیونکہ عمران خان ایمان والا بندہ ہے، مسلمان شیطان سے نہیں ڈرتا۔ ایسے ہی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا، اور امریکہ جیسا شیطان عمران خان سے ڈرتا ہے۔ عمران خان کبھی جھک نہیں سکتا، کبھی بک نہیں سکتا، یہ بات واضح نظر آ رہی ہے۔ صدارتی نظام پاکستان کے نصیبوں میں لکھا جا چکا ہے، اسلامی صدارتی نظام پاکستان میں آنے والا ہے۔ خوش قسمتی دیکھو، عمران خان نے سب کی بینڈ بجا دی ہے۔ جن قابو ہو گیا ہے، پنجاب میں عینی بحران شدت اختیار کر رہا ہے، پرویز الہی نے تھر تھلی مچا دی ہے۔
जनरल के वीडियो बयान ने आग लगा दी। फौज की हलचल, 71 मिनट क्या होता रहा। गलती से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने का राज लीक हो गया। इमरान खान ने कश्तियाँ जला डाली। मीर जाफिर कौन है? तलख तकरीर। मीर जाफिर अमेरिका है, मीर सादिक इसराइल और भारत हैं, बाकी इनके छोटे छोटे एम्पायर हैं। पीडीएम वाले अभी इनके एम्पायर हैं, ये इनकी बोली बोलते हैं। लोग इमरान खान की जान के पीछे पड़ गए, राज खोल दिया गया। देखते हैं तुम क्या करते हो। मरियम और नवाज शरीफ को कुछ नहीं मिला, शहबाज शरीफ को सब कुछ मिला। इमरान खान छा गया है। नून लीग के लिए सियासी ज़मीन तंग होने लगी है, अब काम खराब होने लगा है। तिब्बत की सरजमीन अब जंगी मैदान बनने वाला है, मिसाइलों का डेरा बनने वाला है। तिब्बत में चीन ने बहुत सारे मिसाइल नस्ब कर दिए। मरियम नवाज का जेल में जलसा डरावना ख्वाब बन गया। लोगों ने बाइकाट कर दिया, रिकॉर्ड बन गया। बेहतरीन तबाही फिर गई। इंशाल्लाह कप्तान ने मियाँ वाली में भी फतह हासिल की, हर शहर से फतह हासिल की। कराची भी जरदारी के पास नहीं रहने वाला। पीपल्स पार्टी ख़त्म, अब जरदारी को सज़ा होगी। ना अहल भी होगा, जेल भी जाएगा, पैसे भी वापस करेगा, सिंध का रिमोट कंट्रोल भी साथ लेकर जाएगा। फिर बिलावल भी गिरफ्तार होगा। फौज मुल्क की मुहाफिज है। शहबाज शरीफ मीर जाफिर है, मैं फौज का हामी हूँ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ हर वक्त फौज के मुखालिफ होते हैं। मुझे एक बड़े जज ने बताया है कि हम पर दबाव डालकर फैसला करवाया गया। गवर्नर पंजाब को क्यों हटाया गया? मुनहरिफ अराकीन का फैसला कौन सा तूफान लेकर आएगा? ऐसा तूफान होगा जो हर चीज़ उठा कर ले जाएगा। जेलम के जलसे में कमाल हो गया। फौजियों के खानदान इमरान खान के साथ खड़े हो गए। हुकूमत का घेराव करके फौरी बड़ा कदम उठाने का फैसला। जेलम वालों ने हद कर दी। फतह जंग में भी इमरान खान के लिए हजूम जमा हो गया। बहुत सारे बंदे थे, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक बंदे ही बंदे थे। इसने ईंट के साथ ईंट बजा दी। ये सियासत से तो आउट हो गए, लेकिन अपनी जूतियाँ भी छोड़कर भागेंगे। कुर्सी के चर्चे, क्या कुर्सी है, क्या कुर्सी की शान है, क्या खान साहब आपकी शान है। नादिया खटक ने इस्लामाबाद में धरने के लिए तारीख बता दी। इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान है, बच्चे बच्चियां जवान बूढ़े सब खान के साथ हैं। एक ही नारा, कप्तान हमारा। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने वाली है। अरकान की खरीदो फरोख्त से हुकूमत को गिराने का सिलसिला बंद। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुकूमत को गिराना केस करार होगा। लोटों पर केस, ज़मीर फरोशों पर केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल आ गया। बड़े राज से पर्दा हटा दिया गया। अमरीका पक्का दहशतगर्द है, आलमी दहशतगर्द है। जिस किताब पर देखो अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ज़ियाउल हक और था, लेकिन इमरान खान और है। अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन को फांसी लगवाई, ये दहशतगर्दी है। लीबिया के कज़ाफ़ी को मारा, ये भी दहशतगर्दी है। कासम सुलेमानी को मारा, अमरीकी दहशतगर्दी है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।